بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے۔ اب یہاں نصیحت کا جو عام معنی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو ایڈوائز کرنا، کسی کو سمجھانا، یا ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کسی کو نصیحت کرنا اردو میں۔ لیکن عربوں کے ہاں نصیحت کے معنی صرف کسی کو ایڈوائز کرنا یا سمجھانا نہیں، بلکہ عرب کہتے ہیں نصحت الاصل، یعنی شہد کو اس کے موم سے الگ کر لیا گیا، یا میں نے شہد کو اس کے موم سے الگ کر لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو پیوریفائی کرنا، اس کو خالص کرنا، اس میں سے ساری امپیورٹی نکالنا نصیحہ کہلاتے ہیں، لیکن نصحہ کہتے ہیں اس کو۔ تو نصیحت کے معنی دراصل اگر ہم اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو ہم کہیں گے اسے سنسیریٹی، مخلصی۔ تو دین جو ہے وہ سنسیریٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس طرح سے سنسیریٹی ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے، اور خاص طور پہ جو حدیث ہے اس کے کانٹیکسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کانٹیکسٹ بھی یہی ہے کہ سنسیریٹی کے معنی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس واحد کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے احکامات میں، اپنے معاملات میں، اعمال میں جو بھی کیا جائے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، نہ کہ کسی کو شو آف کرنے کے لیے۔ نماز پڑھی جائے تو اللہ کے لیے پڑھی جائے، نہ کہ کسی کو شو آف کرنے کے لیے۔ تو یہ دراصل مخلصی ہے، یہ دراصل سنسیریٹی ہے۔ اور ایک مشہور و معروف حدیث بھی ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی پہلی حدیث ہے انما اعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اچھائی کی نیت کی اس کو اچھائی اس کی قریب آئے گی، جس نے برائی کی نیت کی اس کی قریب برائی ہی آئی۔ خیر، یہ میں نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے۔ تو بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بظاہر تو لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، آپ کا کریکٹر ہو سکتا ہے، آپ کی سے ہو سکتی ہے معاشرے میں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب آپ سیکلوژن میں جائیں، آپ جب تنہائی میں جائیں اور آپ نے جو مخلصی کا وعدہ اللہ رب العزت سے کیا ہے وہ آپ توڑ بیٹھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دا بینیفٹس آف سنسیریٹی، کہ آخر سنسیریٹی کے فوائد کیا ہیں، اس مخلصی کا آپ کو کیا اجر ملے گا، آپ کیا فائدے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سافٹنس آف ہارٹ، دل کی نرمی۔ جو سخت دل ہے وہ نرم ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو آپ دعائیں مانگتے ہیں اس کی قبولیت ممکن ہو سکتی ہے۔ اور ایک دعا جو ہم ہر روز نماز میں مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، وہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے حق کا راستہ، سچائی کا راستہ بالکل واضح کر دے گا، وہ یہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے سورہ عنکبوت میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، جب تو جہد کرتے ہیں، تو یقیناً ہم انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ سنسیریٹی، یہ مخلصی نہ ہو تو کیا نقصان ہوگا؟ واٹ اف یو لیک سنسیریٹی؟ اگر ہم بات کریں، چونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہر عمل کا دار و مدار ہی جب نیت ہے، اور جب آپ کی نیت سنسیئر ہی نہیں ہوگی، یعنی آپ کوئی فعل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہی نہیں کریں گے، اور آپ کا مقصد شو آف یا کسی کو دکھانا یا کوئی اور معاملہ ہوگا، تو یقیناً آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اور ایک طریقے سے آپ کی جتنے ایمان ہیں وہ زیرو ہو سکتے ہیں۔ اب چاہے آپ لوگوں کے سامنے کوئی بہت نیکوکار انسان ہو، آپ اگر کوئی بھی ٹائٹل آپ کے ساتھ لگا ہو، عالم، مفتی وغیرہ، کچھ بھی آپ کے ساتھ ٹائٹل لگا ہو، بہت نیک انسان ہو آپ، لیکن اگر آپ سنسیئر نہیں ہیں، اور یہ آپ کا معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے، نیتوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، یہ اللہ میرا معاملہ ہے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ایک اپنی امیج بنا لیں، لیکن بظاہر ہم اس کے برعکس ہوں۔ اور ایک حدیث بھی ہے
کہ قیامت کے دن 3 لوگوں سے آنکھ بھڑکائی جائے گی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو تینوں کو لایا جائے گا اور تینوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ شہید بولے گا کہ میں نے اللہ تیری جان قربان کر دی، لیکن اللہ کہے گا نہیں، تم نے اس لیے جان قربان کی، تم اس لیے شہید ہوئے کہ تاکہ تمہیں لوگ شہید کریں۔ تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے، اللہ ہم سب کو بچائے، ان لوگوں نے نیت یہ رکھی اپنی کہ ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، ہم شو آف کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہم سنسیئرلی اللہ کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کے لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کے دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف گھماؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے یوم الآخرت پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر اور انبیاء پر ایمان لاؤ۔ تو سورہ بقرہ 177۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ اور ان معاملات کے ساتھ جو بھی ہمارے معاملات ہیں وہ سنسیئرلی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ٹھیک ہے، اور ہمیں پوری کوشش کی جائے کہ ایک تو ہم تنہائی کے گناہ سے خود کو بچائیں اور شو آف سے خود کو بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔